واجب الاحترام حدیث مبارکہ ہے، میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ایمان والو، دو چیزوں کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اب ان دو چیزوں میں سے ایک چیز وہ کہ میرے محبوب نے فرمایا کہ جو دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اس کی ضمانت تم مجھے دے دو، میں محمد تمہیں جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ اسی پہ بات کرنی ہے۔ فرمایا کہ دو جبڑوں کے درمیان میں ہے، اس کی ضمانت تم مجھے دو۔ اب دو جبڑوں کے درمیان میں یہ چھوٹی سی زبان ہے، یہ چھوٹی سی زبان ہے لیکن کام بڑے بڑے کروا جاتی ہے۔ جیسے مشکوٰۃ شریف کی روایت ہے، نبی علیہ السلام کا فرمان ہے کہ جب صبح ہوتی ہے نا، جسم کے سارے اعضاء، جسم کے سارے حصے، جسم کے سارے جوڑ اس زبان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہتے ہیں، تمہیں اللہ کا واسطہ تم سیدھی رہنا، اگر تو سیدھی رہی تو ہم سارے سیدھے رہ جائیں گے، اگر تو ٹیڑھی ہوئی تو سب کی مار کٹائی ہماری ہوگی۔ یہ زبان ایسی چیز ہے، چاقو، چھری، تلوار، اس کے دیے ہوئے زخم ایک وقت آتا ہے ٹھیک ہو جاتے ہیں، لیکن اس زبان کے دیے ہوئے زخم ساری زندگی ٹھیک نہیں ہوتے۔ اکثر سنا جاتا ہے، محاورہ زبانوں پہ آتا ہے کہ فلاں نے جو مجھے بات کی تھی نا، وہ بات مجھے کھائے جا رہی ہے۔ کہتے ہیں کہ یہ زبان کے زخم انسان کو قبر تک پہنچا دیتے ہیں، لیکن یہ زخم بھرتے نہیں ہیں۔ کسی اللہ والے کا مقولہ ہے، فرمایا کرتے تھے کہ جب جو بھی بات کرنی ہو تو پہلے اس کو سوچو، سوچنے کے بعد اس کو میدان میں تولو کہ بات میرا یہاں پہ کرنا ضروری بھی ہے کہ نہیں ہے، اس کے بعد جا کے اس کو اپنی زبان پہ لاؤ اور پھر بولو۔ اور آج ہمارے معاشرے کے اندر اس کے الٹ ہو چکا ہوا ہے، ہم پہلے بول دیتے ہیں، بعد میں سوچتے ہیں اور پھر تیسرے نمبر پہ تولتے ہیں کہ میں نے کرنی بھی تھی کہ نہیں کرنی۔ آج سارے فساد، ساریاں لڑائیاں، سارے جھگڑے اس زبان کی وجہ سے ہیں۔ اگر تھوڑا سا انسان کے اندر برداشت کا مادہ آ جائے تو سارے مسئلے ہی حل ہو جائیں۔ حدیث سناتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت ابوبکر حضرت عمر کا جھگڑا آیا۔ حضرت عمر کی حضرت ابوبکر کی آپس میں انبن ہو گئی، دونوں ہی جید صحابی ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق حضرت عمر کو منانے کے لیے پیچھے پیچھے گئے، لیکن حضرت عمر مانے نہیں، حتیٰ کہ حضرت عمر اپنے گھر میں چلے گئے، جیسے گھر میں داخل ہوئے انہوں نے دروازہ بند کر لیا۔ ابوبکر صدیق کو بڑا رنج ہوا، آئے بھی میرے محبوب علیہ السلام کے پاس، آ کے عرض کی، یا رسول اللہ، میں عمر کو منا رہا تھا، عمر مان نہیں رہا تھا، غلطی میری ہے، جو بھی ہوا میں عمر کو راضی کرنے گیا لیکن عمر راضی نہیں ہو رہا تھا میرے سے،
تھوڑی دیر گزری، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی شرمندگی ہوئی کہ یار مجھے ابوبکر منانے بھی آئے تھے، میں پھر نہیں مانا۔ پھر انہوں نے دروازہ کھولا، سیدھے میرے محبوب کی محفل میں آ گئے۔ دیکھا گیا کہ پاس سیدنا ابوبکر صدیق بھی بیٹھے ہوئے تھے۔ جیسے ہی ابوبکر صدیق کو بیٹھے ہوئے دیکھا تو دل میں خیال آیا انہوں نے بات بتا دی ہوگی میرے محبوب کو۔ عرض کیا رسول اللہ میں ابوبکر سے راضی ہونے کے لیے آیا ہوں۔ میرے محبوب نے فرمایا عمر اگر ابوبکر سے تم ناراض ہوتے تو یوں سمجھ لیتے کہ میں محمد سے تم ناراض تھا۔ حضرت عمر کانپ گئے، فرمایا کہ ابوبکر کو ناراض نہ کرنا، تمہیں پتہ بھی ہے کہ جب تم سارے میری نفی کر رہے تھے، میری بات ماننے کو تیار نہیں تھے، میری بات کا رد کر رہے تھے تم لوگ، اور واحد یہ ابوبکر تھا جو میری بات کی تصدیق کر رہا تھا، جو میری بات کو مان رہا تھا۔ بات چلی، آدمی زبان کے زخم دیتے سوچتے بھی نہیں ہیں کہ فلاں کے بندے میں یہ بات کرنی تھی کہ نہیں کرتی تھی، بس زبان پہ آ گئی کر دی۔ اگلے کو پتہ نہیں کتنی تکلیف ہوتی ہوگی میری اس بات سے۔ اب حدیث مبارکہ سناتا ہوں، آپ کا فرمان ہے المسلم من سلم المسلمون من لسانہ و یدیہ۔ کامل ترین مسلمان کے بارے میں کہا گیا، کامل ترین مسلمان وہ ہے جس کے ہاتھ اور زبان سے دوسرا مسلمان محفوظ رہے۔ آج اللہ محفوظ فرمائے، نہ ہمارے ہاتھ سے محفوظ نہ زبان سے محفوظ۔ زبان سے ایسے ایسے جملے کسے جاتے ہیں کہ اگلا آدمی مجبور ہو جاتا ہے پریشان ہونے پہ، یہ میرے بارے میں بات ایسے کر رہے ہیں۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ میرے محبوب کے ساتھ بیٹھے تھے، اچانک سے آگے ایک بندہ آیا، اس نے آ کے نا ابوبکر صدیق کو برا بھلا کہنا شروع کیا۔ کو بات تو یہ ہوگی، سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، سنتے جا رہے ہیں، اس کی باتوں جواب نہیں دیا۔ تھوڑی دیر گزری، پھر وہ شروع ہو گیا، پھر کہہ رہا، تیسری مرتبہ بھی اس نے کہا۔ اب جب تیسری مرتبہ کہا نا، صدیق اکبر سے رہا نہ گیا، انہوں نے اس کو ایک جواب دے دیا۔ جب جواب دیا نا تو محبوب الاسلام وہاں سے اٹھے اور چل دیے۔ اب ابوبکر صدیق نے جیسے ہی دیکھا کہ آپ اٹھ کے جانے لگے ہیں تو آپ کے پیچھے ہوئے، دوڑے ہوئے، یا رسول اللہ جب وہ اتنی دیر سے مجھے برا بھلا کہہ رہا تھا آپ خاموشی سے بیٹھے رہے، اب جب میں نے اس کو جواب دیا تو آپ اٹھ کے چل دیے۔ تو میرے محبوب علیہ السلام فرمانے لگے ابوبکر جب تک تو خاموش تھا تیری طرف سے اللہ نے فرشتہ مقرر کیا تھا جو اس کو جواب دے رہا تھا، اور میں اس بات پہ خوش ہو رہا تھا، اور جب تو بول پڑا وہ فرشتہ چلا کہ میں محمد بھی اٹھ گیا۔ تو بات سنا رہا تھا اس زبان سے، اس زبان سے اگر انسان اچھے کلمات نکالے تو معاشرہ سدھر جائے۔ آج ہم زبان سے اور بڑی آسانی سے زبان پہ، یہ موضوع نہیں لیکن بات سنانے لگا ہوں، بڑی آسانی سے زبان پہ گالی لے آتے ہیں۔ اب حدیث سناتا ہوں، آپ نے فرمایا اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو، اپنے ماں باپ کو گالی مت دیا کرو۔ صحابہ نے عرض کیا رسول اللہ کو اپنے ماں باپ کو بھی گالی دے سکتے ہیں؟ آپ نے کہا ہاں۔ یا رسول اللہ وہ کیسے؟ جب کسی کے باپ کو گالی دیتے ہو تو تمہارے باپ کو وہ گالی جاتی ہے۔ آج ہم سوچتے بھی نہیں، زبان پہ گالی لے آتے ہیں۔ بہرحال موضوع نہیں تھا، درمیان میں بات ہے زبان کی حفاظت پہ، یہاں سے بات چلی تھی۔ اب آج ہم زبان کی حفاظت نہیں کرتے، جو زبان پہ آئے گا ہم بول دیں گے، بعد میں پچھتائیں گے نہیں کہ میں نے یہ کہنا بھی تھا کہ نہیں کہنا تھا۔ اب اس پہ حدیث سناتا ہوں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابی رسول ہیں۔ یہ معاذ بن جبل وہ ہیں کہ جن کے بارے میں میرے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن علماء کا جھنڈا معاذ بن جبل کے ہاتھ میں ہوگا۔ یہ وہ معاذ بن جبل ہے، آپ ان کو یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں، یمن کا گورنر بنا کے بھیج رہے ہیں میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام۔
اور اب الفاظ آتے ہیں مدینے سے 3 میل کا فاصلہ محبوب علیہ السلام حضرت معاذ کے ساتھ طے کرتے ہیں۔ حضرت معاذ سواری پہ سوار ہے، اب یہ بے ادبی نہیں ہے، آپ کا حکم تھا۔ عام اگر دیکھا جائے تو آپ پیدل چل رہے ہیں اور یہ سواری پہ سوار، اس کو بے ادبی سمجھا جائے، لیکن آپ کا حکم تھا معاذ تو سواری پہ سوار ہو۔ اب سواری پہ سوار ہوئے حضرت معاذ اور آپ پیدل ساتھ چل رہے ہیں، 3 میل تک مدینے سے پیدل چلے ہیں محبوب علیہ السلام، پھر ان کو وہاں سے رخصت کیے، پھر 3 میل تک پیدل واپس آئے ہیں۔ اب میرے محبوب علیہ السلام معاذ سے باتیں کی، اب آخر پہ جو بات کی، معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں، الفاظ ہیں معاذ تمہیں سارے دین کا خلاصہ نہ بتاؤں۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کہنے لگے جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں، جی یا رسول اللہ ضرور بتائیں۔ محبوب علیہ السلام نے بچوں کی طرح، جیسے کسی بچے کو سمجھایا جاتا ہے، بچوں کی طرح سمجھایا۔ آپ نے اپنی زبان مبارک کو باہر نکالا اور اپنے ہاتھوں سے اشارے سے پکڑا، پکڑ کے کہا معاذ میری طرف دیکھ رہے ہو؟ جی یا رسول اللہ میں آپ کی طرف دیکھ رہا ہوں۔ فرمایا سارے دین کا خلاصہ تمہیں بتاتا ہوں، اس زبان کو سنبھال کے رکھنا، یہ سارے دین کا خلاصہ ہے۔ اگر زبان بگڑ گئی تو نسلیں بگڑے گی، اگر زبان سدھری رہی تو نسلیں سدھری رہی۔ سارے دین کا خلاصہ، قربان جاؤں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ایک دفعہ نا میرے محبوب علیہ السلام تشریف فرما تھے، آپ نے ایک یہودی سے قرض لیا ہوا تھا، قرضہ، یہودی قرضہ لینے آیا، آپ کے پاس اس وقت پیسے نہیں تھے جو قرضہ ادا کر دیتے، آپ بڑے پریشان۔ یہودی نے آ کے سوال کیا تو آپ نے فرمایا بھائی ابھی میرے پاس نہیں ہے، جب ہوگا میں تمہیں دے دوں گا، ابھی نہیں ہے میرے پاس۔ اس نے نہ برا بھلا کہنا شروع کیا، صحابہ بھی بیٹھے تھے، آپ خاموش ہیں، آپ نے جواب نہیں دیا۔ آپ نے فرمایا بھائی تو اختیار رکھتا ہے اس بات کا کہ میں تیرا مقروض ہوں، تو جو کہنا چاہتا ہے مجھے کہہ لے۔ اچھا جب یہ بات کی اس نے کہا میں اس وقت تک جاؤں گا نہیں جب تک آپ میرا قرضہ نہیں ادا کرتے۔ رستے میں ملاقات ہوئی تھی، آپ نے فرمایا بھائی تو جیسے چاہتا ہے میں ویسے کرنے کو تیار ہوں۔ اس نے کہا پھر ادھر ہی بیٹھ جائے، مدنی دور کی بات ہے، اب ادھر ہی بیٹھ گئے۔ حضرت علی فرماتے ہیں ظہر عصر مغرب عشاء آپ نے ادھر ہی پڑھی، اور ہمیں اس بات پہ غصہ آ رہا تھا، ہم اس یہودی کو آنکھوں میں تاڑ رہے تھے، تم یہ کیا کر رہے ہو؟ پیسے چاہیے تو ہمارے سے رابطہ کر، ہم ادا کریں، میرے محبوب کو کیوں اذیت دے رہے ہو؟ لیکن محبوب علیہ السلام نے جیسے ہی دیکھا صحابہ کے چہرے کو، آپ نے فرمایا بھائی تم کیا کر رہے ہو؟ تم اس کو کیوں برا بھلا کہہ رہے ہو؟ بھائی وہ حقدار ہے، میں نے اس کا حق دینا ہے، میں مجبور ہوں، میرے پاس نہیں ہے، اب جو چاہے وہ میرے ساتھ کرے، میں کچھ کہہ نہیں سکتا۔ اب یہ زبان تھی، اگر غصے ہو لیتے کچھ اور کہہ لیتے، صحابہ کو کہہ دیتے اس کو ایسے کر دو ویسے کر دو، کیا نہیں تھا، لیکن زبان تھی، میٹھی زبان، بات زبان میٹھی کر لیں۔ کئی دفعہ میرے محبوب کا فرمان، اچھا آپ نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا علی تمہیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہرگز ایسے نہیں کر، خاموش ہو گئے، صحابہ بھی خاموش ہو۔ اگلے دن صبح ہوئی، فجر کی نماز کا وقت ہوا، محبوب علیہ السلام کے سامنے وہ گھٹنے ٹیک گیا، وہ یہودی گھٹنے ٹیک گیا، عرض کی صحابہ کے سامنے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد انک رسول اللہ، یا رسول اللہ میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ اب صحابہ نے بھی دیکھا، بڑے حیران ہوئے، تم ابھی کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے تو کل اذیت دے رہے تھے۔ کہا میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے، میں نے اپنی تورات میں پڑھا ہے کہ جو آخری نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں وہ بڑے ہی بردبار ہوں گے، مطلب یہ بڑی برداشت کرنے والے ہوں گے، بے حیائی نہیں کرنے، حیا دار ہوں گے، بے حیائی سے وہ پاک ہوں گے، اور اتنے صبر والے ہوں گے، اتنے صبر والے ہوں گے، اگر ان کو آ کے کوئی تکلیف بھی پہنچا دے تو اس کے لیے بھی بد دعا نہیں کریں گے۔
میں نے اپنی تورات میں پڑھا۔ اب صبر تھا نا تو میرے محبوب کی بیٹیوں کو طلاق بھی ہو گئی تھی تو آپ نے ان کے لیے برا بھلا نہیں کہا تھا۔ حتیٰ کہ اس بدبخت نے آ کے، ابو لہب کے بیٹے نے آ کے میرے محبوب علیہ السلام کے چہرے مبارک کی طرف تھوک دیا تھا۔ آپ نے پھر آسمان کی طرف نگاہ کر کے کہا تھا یا اللہ اپنے درندوں میں سے کوئی درندہ اس پہ مسلط کر۔ اب ہوا تھا پھر کہتے ہیں ابو لہب اپنے بیٹے کو لے کے ملک شام کی طرف تجارت کے لیے، سفر کے لیے نکلا تو رستے میں رات کا وقت ہوا، پڑاؤ کیا۔ ابو لہب کو پتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے نکلی بات جھوٹی نہیں ہو سکتی، سارے مانتے تھے لیکن اپنی ضد کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھ سکے۔ ابو لہب نے دیکھا، اپنے بیٹے کو درمیان میں بٹھایا اور کہا بیٹا یہ محمد نے تیرے بارے میں ایسے ایسے کہا ہوا ہے اور مجھے امید ہے کہ ایسے ہوگا۔ اب اس نے کیا کیا، قافلے والوں کو آس پاس لٹایا اور اپنا سامان سارا اکٹھا کیا، اونچی جگہ بنائی، اپنے بیٹے کو اونچی جگہ پہ لٹایا تاکہ اس کے اوپر کوئی درندہ مسلط نہ ہو سکے۔ لکھا ہے سیرت حلبیہ کے اندر۔ اب کیا ہوا، اللہ کی کرنی ایسی ہوئی، شیر آیا، بعد میں اور بھی جانور لکھے ہیں درندے، شیر آیا، اس نے آ کے سونگنا شروع کیا، سب کے منہ کو سونگنے لگا، سونگتے سونگتے اب جب قافلے والوں میں کوئی نظر نہ آیا، اب جو اونچی جگہ بنائی تھی سامان سارا کر کے اوپر سلایا تھا، اوپر گیا، جیسے ہی منہ کو سونگا یہ وہ بدبخت ہے جس نے میرے محبوب کی طرف کر کے تھوکا تھا، اسی وقت اس کو پکڑا، پھاڑا اور اس کو باہر لے کے ایک سائڈ پہ جا کے اس کو پھاڑ دیا۔ تو میرے محبوب کی زبان سے نکلی بات اللہ جھوٹی نہیں کرتے۔ اب یہ موقع تھا، آپ نے بس دعا کی، بہرحال درمیان میں بات آئی تھی، سنا یہ رہا تھا، آپ نے فرمایا اب اس نے کلمہ پڑھا، مسلمان ہوا، تو صحابہ نے یہ کہا کہ تو پہلے کیوں نہ مسلمان ہوا؟ اس نے کہا میں نے تورات میں پڑھا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی صبر والے ہوں گے، بڑی برداشت والے ہوں گے، اگر کوئی ان کو کوئی تکلیف بھی دے کے جائے گا تو اس کے لیے بد دعا نہیں کریں گے۔ تو میں نے آج دیکھ لیا کہ میں نے ان کو کل کا یہاں پہ بٹھایا ہوا ہے لیکن اس زبان سے میرے لیے کبھی کوئی ایسا کلمہ نہیں نکلا، میں تورات میں جو پڑھا آج سچ دیکھ لیا، میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتا ہوں۔ جب مسلمان ہو گیا تو میرے محبوب بڑے خوش ہوئے، آپ کی عادت مبارکہ تھی جب دیکھتے تھے کوئی اسلام لے آئے تو بڑے خوش ہوا کرتے تھے، آپ خوش ہوئے، آپ نے فرمایا سناؤ علی پہلے والا معاملہ ٹھیک تھا کہ اب والا ٹھیک ہے؟ یعنی پہلے تم غصے ہو رہے تھے، سارا کچھ کہہ رہے تھے، اب تو یہ تمہارا بھائی بن چکا ہے، کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو چکا ہوا ہے۔ تو بات چلی تھی زبان سے، اگر زبان کو انسان میٹھا کر لے تو اس کے سارے کام آسان ہو جائے۔ اب جیسے بڑا مشہور واقعہ، اس وقت بر صغیر اکٹھا تھا، انگریز حکومت تھی، ایک جھگڑا ہوا جگہ کے اوپر، تنازع ہو گیا، مسلمان کہتے ہیں جگہ ہماری ہے، کافر کہتے ہیں اور ہندو کہتے ہیں جگہ ہماری ہے۔ اب اس پہ جھگڑا ہوا، اتنا جھگڑا ہوا کہ یہ جھگڑا طول پکڑ گیا۔ طول سے مراد یہ ہے کہ اتنا لمبا ہو گیا کہ عدالت تک یہ معاملہ چلا گیا۔ جج جو تھا وہ انگریز تھا، جب اس نے دیکھا مسلمان بھی شدت پسند ہے، ہندو بھی شدت پسند ہے، معاملہ حل نہیں ہو رہا، دو پیشیاں ہو چکی ہیں، وہ کہہ رہے ہیں یہ زمین ہماری ہے، ہم نے یہاں پہ مسجد بنانی ہے، ہندو کہتے ہیں کہ یہ زمین ہماری ہے، ہم نے یہاں پہ مندر بنانا ہے، معاملہ طول پکڑ گیا۔ اچھا جج کو فیصلہ نہیں کر پا رہا، جج نے ان کو بٹھایا، ان نے کہا مجھے یہ بات بتاؤ، کوئی ایسی صورت ہو، ایسا معاملہ ہو جس سے یہ تمہارا معاملہ سلجھ جائے تو مجھے بتاؤ۔ مسلمان کہہ رہے ہیں نہیں جی یہ زمین ہماری ہے، ہندو بولا ان کا بڑا، کہنے لگا کہ ایک صورت ہے۔ تو میں نے کہا وہ کیا صورت ہے بتاؤ؟ اس نے کہا کہ مسلمانوں کے ایک عالم دین ہے، بڑا اللہ کا نیک بندہ ہے، وہ اس کو اگر بلا لیا جائے نا، وہ جو فیصلہ کرے گا ہمیں منظور ہوگا۔ ہندو کہہ رہے ہیں، مسلمان اس بات پہ بڑے خوش ہوئے، کہا کہ مسلمان ہمارے عالم دین کا نام لے گا تو ہمارا ہی بندہ ہوگا، وہ تو نہیں چاہے گا یہاں پہ مندر بنے، تو مسجد بنے، بڑے خوش ہوئے۔ تو انگریز جج نے ہندوؤں سے پوچھا بھائی کیا تم بھی مان لو گے اس فیصلے کو؟ انہوں نے کہا ہمیں بھی منظور ہے، وہ والا عالم دین آئے تو پھر۔ تو مسلمانوں نے کہا جی نام بتاؤ اس عالم دین کا، کہا میں نام سب کے سامنے نہیں بتاؤں گا، جج کے کان میں بتاؤں گا بس۔ اس نے یہ بھی منظور ہے۔ اب اس ہندو نے جج کے کان میں نام بتا دیا، انہوں نے کہا جی ان کو حاضر کریں۔ بہرحال اگلی پیشی پڑ گئی،
اگلا ٹائم آیا جو پیشی تھی، مسلمان بھی آ گئے، مسلمان بڑے خوش ہیں، اور ہندو جو پچھلے چھوٹے طبقے تھے وہ اس بڑے کو غصے ہو رہے ہیں، تو نے یہ کیا کر دیا؟ اب وہ مسلمان ہے، اس نے بظاہر مسلمانوں کے حق میں فیصلہ کرنا ہے، ایسے تو ہو نہیں سکتا وہ یہ کہہ دے یہاں پہ مندر بنا دیں، اچھا یہ بات ہی ہو، لیکن جس نے کہا تھا نا وہ بڑا مطمئن تھا۔ اب وہ وقت ہوا، مسلمان بھی آ گئے، یہ بھی آ گئے، سارے آمنے سامنے، فیصلہ شروع ہوا، معاملہ شروع ہوا۔ اللہ والے کو بلا لیا کہ عالم دین کو بلایا، پوچھا جی یہ یہاں پہ تنازع چل رہا ہے، کچھ یہ کہتی ہے جگہ جو ہے یہ مسلمان کہتے ہیں ہماری ہے، ہندو کہتے ہیں ہماری ہے، مسلمان کہتے ہیں ہم نے مسجد بنانی ہے، ہندو کہتے ہیں ہم نے مندر بنانا ہے، تو آپ بتائیں کیا کیا جائے، یہ جگہ کس کی؟ آپ بتائیں۔ مسلمان تھے، عالم دین تھے، فرمانے لگے یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ اب مسلمان آگ بگولا ہو گئے، یہ کیا کہہ دیا حضرت نے کہ یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ انگریز جج بھی بڑا توجہ سے سننے لگا بات کو، کہنے لگا کیا آپ سنجیدہ ہیں؟ کہا میں سنجیدہ ہوں، یہ جگہ ہندوؤں کی ہے۔ اچھا پھر ہندو یہاں پہ مندر بنا لیں؟ انہوں نے کہا جب جگہ ان کی ہے مندر بنائیں، مسجد بنائیں، ان کی جگہ جو مرضی کریں۔ جب یہ بات سنی نا، مسلمان تو اب کچھ کر نہیں سکتے تھے، پہلے متفق تھے اس بات پہ کہ وہ فلاں آ جائیں تو ہم فیصلہ مان لیں گے، اب خاموش ہو گئے، لیکن آپ وہ گولا ہوئے، غصہ بڑا آیا، یہ کیا کر دیا؟ انگریز جج نے جب سنا نا کہ انہوں نے کہہ دیا جگہ ہندوؤں کی ہے، مندر بنے، جو مرضی بنے، انہوں نے پھر فیصلہ لکھنا چاہا اس زمین کے بارے میں۔ وہ فیصلہ لکھا کیا؟ اس کے اوپر عنوان ٹائٹل کیا دیا؟ مسلمان ہار گئے، اسلام جیت گیا۔ اسلام تو سچا مطلب ہے، مسلمان ہار گئے، آج اسلام جیت گیا۔ اچھا جب یہ لکھ رہا تھا نا اوپر عنوان، اب ہندو سارے بیک زبان انگریز جج سے کہنے لگے جج صاحب فیصلہ کرنے سے پہلے ہمارا بھی فیصلہ سن لیں۔ کہ تمہارا کیا فیصلہ ہے؟ انہوں نے کہا فیصلہ یہ ہے آج ہم اس اللہ والے کے انصاف پہ، اللہ والے کی زبان پہ ہم آگے کہ اس نے سچ بولا، جھوٹ کا ساتھ نہیں دیا، اس زبان سے سچ نکالا، جھوٹ نہیں نکالا۔ ہمیں خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ جب یہ اتنا سچا ہے، جس کا یہ کلمہ پڑھتے ہیں وہ کتنا سچا ہوگا۔ اس نے کہا جتنے وہاں پہ کھڑے تھے، اب یہ لکھا کتابوں میں واقعہ، جتنے وہاں پہ کھڑے تھے سب نے کہا کہ ہم بھی اس محمد کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہوتے، اور مسلمان ہوئے۔ انہوں نے کہا پھر اب ہم اپنے ہاتھوں سے یہاں پہ اللہ کا گھر مسجد بنائیں گے۔ اب جج نے اوپر لکھا، کیا ٹائٹل تھا؟ مسلمان ہارے ہیں لیکن اسلام جیت گیا۔ تو بات چلی تھی زبان سے، اگر زبان کو میٹھا کر لے۔ مجھے حدیث یاد آئی، محبوب علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرما تھے، آپ کے ازواج میں سے زوجہ تھی حضرت صفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ان کا نا قد تھوڑا چھوٹا تھا، ان کی آگے بڑی تفصیل ہے یہ کیسے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ازواج میں داخل ہوئی ہیں، وہ کبھی موقع ملا پھر سنائیں گے، جو مین بات سنانی ہے میں۔ ان کا نا قد چھوٹا تھا۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھی تھی۔ ایک دفعہ نا ان کا ذکر ہوا اما عائشہ صدیقہ کے سامنے۔ میں بات یہاں سے سنا رہا ہوں، اس زبان سے جب بات نکلتی ہے نا تو انسان سوچتا بھی نہیں ہے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں، اگلے کے دل کو چیر کے رکھ دیتی ہے۔ تو جب یہ بات حضرت اما عائشہ صدیقہ کے سامنے ذکر ہوا نا حضرت صفیہ کا، صرف اماں کی زبان سے الفاظ نکلے، یا رسول اللہ وہ جو چھوٹے قد کی ہیں، یہ الفاظ نکلے، پست قد کی ہیں۔ محبوب علیہ الصلوۃ والسلام انداز تو سمجھ گئے، آپ نے فرمایا عائشہ اپنے الفاظ پہ غور کرو، جو تو نے الفاظ زبان سے نکالے ہیں نا، اگر یہ کھارے سمندر میں ڈال دیے جائیں وہ سمندر کڑوا ہو جائے، اتنے سخت الفاظ ہیں تیرے، اور ہم زبان سے نکالتے ہوئے بھی سوچتے نہیں۔ بات چلی تھی زبان سے اگر میٹھے الفاظ، جتنی یہ میری بات ازما لیں، جتنی مرضی کڑوی بات ہو، لہجہ میٹھا کر لیں، وہ بات